بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا، جس میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک قصہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک سوال کیا مردوں کے بارے میں کہ مردہ کیسے زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دن حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں جو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اپنا دوست کہا ہے۔ اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کی نشانی کیا ہوگی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکے۔ تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ شخص مجھے مل جائے تو میں اس سے دوستی کر لوں۔ پھر ایک دن آپ نے تمنا کی کہ خداوند تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے، اگر یہ چیز تو مجھے ان آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہو۔ ایک آیت کا ترجمہ۔ اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے رب دکھا مجھ کو کیوں کر جلاتا ہے تو مردے کو، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، کہا حق ہے فرمانا تیرا، مگر اس واسطے کہ تسکین ہو میرے دل کو۔ پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا، فرمایا کہ تم پکڑ لو 4 پرندے اڑنے والے، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر ڈالو، اور پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، پھر تم ان کو بلاؤ، تمہاری آواز پر اپنے جسم کی طرف ہر ٹکڑا آئے گا، اور وہ میرے حکم سے اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے، اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ بحکم الہی حضرت خلیل اللہ پرندے لائے، ایک ان میں طاؤس تھا، اور دوسرا مرغ، اور تیسرا کوا، اور چوتھا ان میں ایک کبوتر تھا۔ ان کو انہوں نے پالا اور اچھی طرح سے اپنے سے مانوس کیا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں، اور ان کو پہچان بھی لیا تاکہ بھول نہ ہونے پائے، پھر ایک دن ان سب کو ذبح کر ڈالا، اور اس کی تقسیم اس طرح سے کہ ایک پہاڑ پر ان 4 جانوروں کے سر رکھے، اور ایک پر پاؤں، اور ایک پر دڑ، اور ایک پر ان کے تمام بالوں کو رکھا، اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ خداوند قدوس کی قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک کو پکارا تو اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر میں دڑ اس سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں ملے، پھر آخر میں بال آ کر مل گئے، اور جب وہ اپنی پہلی اصلی حالت میں ہو گیا تو دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اسی طرح 4 باری باری سے درست ہوتے گئے، اور اپنے اپنے اعضاء سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم 4 جانور پکڑ، مرغ طاؤس کو اور گدھ، آس نے یہاں پر کبوتر بھی کہا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 جانوروں کو مرغ فرمایا اور دوسرے جانوروں کا ذکر نہیں کیا؟ مرغ ان جانوروں پر فضیلت رکھتا ہے اور دوسرے جانور اتنی فضیلت نہیں رکھتے۔ مرغ ذبح کرنے کو اس وجہ سے کہا شہد میں اس سے زیادہ کوئی جانور نہیں، ایسا ہی تو بھی اپنی شہد کو ترک کر، اور مرغ اس واسطے کہ اس کے برابر زیبا دنیا میں کوئی جانور نہیں، لہٰذا ایسا ہی تو بھی اپنی زینت کو اور آرائش دنیا کو چھوڑ دے، اور کوے کو اس لیے کہ اس کے برابر کوئی حریص دنیا نہیں، تو بھی ایسا ہی حرص دنیا کو چھوڑ دے، اور گدھ کو اس واسطے کہ اس کی عمر 500 برس سے بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن آخر کو موت ہے، لہذا تو بھی اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دے، اور یہ عارضی زندگی پر امید درازی عمر مت کیجیے، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ دنیا کے مشاغل سے بچتے رہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان 4 جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوست اور ہڈی اور رگ کو آون دستے میں کوٹا، اور 4 گولیاں بنا کر 4 طرف ڈال دی، اور 4 کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر بلایا کہ اے فلاں فلاں جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آؤ،
اور اپنی پہلی اصلی حالت پر ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز سن کر وہ گولیاں جو جانوروں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کرتی تھی وہ اسی طرح آ کر مل گئی کہ کوئی یہ کہہ بھی نہ سکتا تھا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا اور ان کے اعضاء کو کوٹ کر گولیاں بنا دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اللہ کے حکم سے آ گئی اور چاروں جانوروں کے سر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ میں تھے اس میں منسلک ہو گیا، یعنی مرغ کے سر میں مرغ کا بدن اور مور کے سر میں مور کا بدن اور کوے کے سر میں کوے کا بدن اور گدھ کے سر میں گدھ کا بدن آ لگا اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ اور پھر وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ سے اڑ گئے اور وہ چاروں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور یہ طواف سلسلہ برابر 7 دن جاری رہا۔